میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری آپ کو بھی یہی نصیحت ہے، آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بنائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کریں اور لانگ ٹرمز والی پالیسی لیں۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکر ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہے، پھر تم بھی اپنے حالات سے ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے، سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے، وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور وہاں انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی ہے۔ اس لیے آج سے اپنی جان کی فکر کرو، اپنا خیال خود۔ اے اللہ ہمیں حسن و خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر، شکر، حسن عبادت کی توفیق عطا فرما، تاکہ تو ہم پر اپنی رضا اور جنت الفردوس میں نعمتیں نازل کریں، جہاں ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو۔ تو پھر اپنا گھر بنانا شروع کر دو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری بات سن کر سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔